روایات میں ہے کہ ہفتے کے تمام ایام اور تمام دن معصومین میں سے کسی ایک معصوم کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلا ہفتے کا دن پیغمبر اکرم کے ساتھ خاص ہے، اتوار کا دن حضرت علی اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کا دن خاص ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ جمعے کا دن چند مختلف پہلوؤں سے امام عصر سے مربوط ہے۔ ایک یہ کہ اسی دن امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور دوسرا یہ کہ اسی دن یعنی جمعے کے دن امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور متوقع ہے، یعنی دوسرے دنوں کی نسبت جمعے کے دن امام کے ظہور کی توقع زیادہ ہے، اور بعض روایات میں اس کی تصریح کی گئی ہے، جیسا کہ جمعے کے دن امام زمانہ علیہ السلام کی ایک زیارت میں یوں نقل ہوا ہے کہ مومن امام زمانہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا مولا یا صاحب الزمان صلوات اللہ علیک وعلی آل بیتک ھذا یوم الجمعۃ وہو یومک المتوقع فیہ ظہورک۔ مولا، یہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس دن آپ کے ظہور کی توقع زیادہ ہے، والفرج فیہ المؤمنین علی یدیک، اور آج کے دن آپ کے ہاتھوں مومنین کی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح جمعہ کے دن حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے مخصوص صلوات بھی نقل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے اولیاء ہر جمعے کو اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ آنے والے ہیں، اور ہر جمعے کے دن اپنے امام زمانہ سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن امام زمانہ کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی اور زیادہ رغبت ظاہر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ کسی فارسی البتہ یہ کہ امام زمانہ کے ظہور کی توقع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام سے اپنی آمادگی کا، امام سے اپنی ملاقات کا، امام کے دیدار کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں۔ ابھی میں کہنا چاہ رہا تھا، کسی فارسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ جارو کن خانے را و آنگاہ مہمان طلب۔ کسی مہمان کو طلب کرنا چاہتے ہو تو پہلے گھر کو تیار کرو، گھر کو صاف کرو، اور اگر ہم اپنے عظیم مہمان کے انتظار میں ہیں تو ہمیں بھی اپنے دلوں کی زمین کو بھی صاف کرنا پڑے گا، اور اپنے گھروں کو بھی اس قابل بنانا